جن عورتوں کی آنکھیں بھوری ہوں وہ کم عقل اور بے وقوف ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کا ماتھا بڑا ہو جاتا ہے وہ باتوں میں جلدی پھنس جاتی ہیں۔ گھر میں پرندوں کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ رزق بڑھنے والا ہے۔ روتے ہوئے کتے کو دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ نقصان ہونے والا ہے۔ گھر میں پرندوں کا لڑنا اس بات کی نشانی ہے کہ گھر پر کالا جادو کیا ہوا ہے۔ خواب میں چوری ہوتے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دولت آنے والی ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا اس بات کی علامت ہے کہ آخری دن آنے والے ہیں۔ آنکھوں میں جلن کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ نہار میں ابلا ہوا آلو نمک کے ساتھ کھانے سے تیزابیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دانت میں شدید درد اٹھے تو منہ میں کچی ادرک رکھ لو، درد ختم ہو جائے گا۔ سخت سے سخت داغ کو مٹانا ہو تو نمکین پانی سے دھو ڈالو، داغ مٹ جائے گا۔ سر میں خشکی اور خارش رہتی ہو تو لیموں والے پانی سے سر کو دھو ڈالو۔ سر بھاری بھاری محسوس ہو تو سر میں ادرک کا پانی ڈال تو سر ہلکا ہو جائے گا۔ بے چینی رہتی ہے تو صبح سویرے اٹھتے ہی کالا نمک چاٹ لیا کرو، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ جس مرد کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں وہ اکثر کم ذہن اور شرارتی ہوتے ہیں۔ جس کی قد چھوٹی ہوتی ہیں ایسے لوگ بہت جلد کامیابی کی سیڑھی چڑھ جاتے ہیں۔ لمبے قد والے لوگ سست مزاج اور ان کی قسمت میں ناکامیاں لکھی ہوتی ہیں۔ بدن پر چنبیلی کا تیل لگانے سے بدن میں زندگی کبھی خشکی نہیں ہوتی۔ دمہ کے مریض کو سفید کے پتوں کا نیم گرم پانی کی بھاپ دو، دمہ ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں جامن کا درخت ہوتا ہے وہاں جنات اور اسیب نہیں آتے۔ جس گھر میں ککر کا درخت ہوتا ہے وہاں اسیب بسیرا کر جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت من دین یوٹیوب چینل۔ تو تمام بھائیوں دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پیاری لگنے کی صورت میں آپ کا دل کرے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، دیکھنے کی چیز بندے کا اخلاق ہوتا ہے، نہ مال نہ جائیداد۔ تو نے پیر دیکھے ہیں فقیر نہیں، پھل دیکھا ہے جڑ نہیں۔ جس نے اللہ کی پاکیزگی کو پا لیا وہ مراتب میں اس بندے سے بڑھ جاتا ہے جس کو خدا کی رحمت و معرفت نے سہارا دیا ہوا ہو۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے صرف ماں کا دودھ ہی کافی ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے لیے طاقت معنی نہیں رکھتی۔ جس نے اللہ کی پاکیزگی کو پا لیا وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کی رغبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اپنے دشمن کے ساتھ اچھے رہو اور دوست کے ساتھ مخلص رہو گے تو زندگی میں کبھی مشکلیں نہیں آئیں گی۔ زبان سے وہی کہنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، باقی سب باتوں اور الفاظ کو منہ سے ادا کرنا گمراہی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس زاہد سے جو اپنے معدے کو دولت مندوں کے کھانوں سے خراب کرے۔ جو مومن بھائی کو بھری بزم میں نصیحت کی اس نے اس کی سماجی حیثیت کو داغدار کیا، بجائے نصیحت کے اس کو بگاڑ دیا۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ کسی سے بھی ملو تو اس کا شکریہ ادا ضرور کرو۔ جو بندہ علم کے سوا کسی دوسرے طریقے سے ہدایت طلب کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جہالت کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ ولی نہ تو ریاکار ہوا کرتا ہے اور نہ منافق برا ہوتا ہے۔ جس کا یہ خلق ہو اس کے دوست کس قدر تھوڑے ہوں گے۔
تسبیحات کی برکات کا نزول لازم و ملزوم ہے۔ ہر کام سے اہم ترین کام خیالات کو موڑ کر مرکز کی طرف لانا ہے۔ آپ بولتے وقت یہ نہ بھولیے کہ مسئلے کی عمارت چرب زبانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو آپ اپنے اس عمل کو خفیہ رکھیں، دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو ہاتھ خبر نہ ہو۔ محنت قسمت کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے اور کفایت شاعری اس کا دوسرا ہاتھ۔ اگر ایک پیسہ بچا لیا تو سمجھے 1 روپیہ بچا لیا۔ بہت سے آدمیوں کے ساتھ مصیبت یا آفت میں مبتلا ہونا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، یعنی مرگ امبو جشن دارو۔ لوگوں کی رائے بدلنے کے لیے جب تشدد اور استبداد سے کام لیا جاتا ہے تو ان کی رائے بدلنے کی جگہ اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، زبان کی پکار ضائع کی جا سکتی ہے پر اعمال کی صدا کبھی جواب لیے بغیر نہیں رہتی۔ دلوں کی تعلیم میں لمحوں کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ کم عمل اور زیادہ بول جہالت کی پہلی نشانی ہے۔ علم سے محبت کرنا دانش مندی کی علامت ہے۔ بے عقل نہ بنے پائیں دوست دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو، وہ دوری اختیار کرے تو تم نزدیک ہو، وہ سختی کرے تو تم نرمی کرو۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی پا نہیں سکتا۔ اپنے دوست کو ایسی تکلیف میں مبتلا مت کر کہ وہ تجھ سے بیزار ہو جائے۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے تو محترم ناظرین، سامعین کرام، آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ نماز کو 5 وقت پر ادا کریں۔ نماز ہی قبر کا نور ہے، نماز ہی جنت کی چابی ہے، نماز ہی مومن اور منافق کی نشانی محسوس ہوتی ہے، نماز ہی ان مومن کا نور اور نماز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہی راہ نجات اور بخشش کا سامان ہے، نماز ہی کل قیامت والے دن ہمارے لیے سہارا بنے گی۔ تو محترم ناظرین، سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت من دین چینل کو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے من دین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر موصول ہو، اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کرے، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی دعا کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ اس دعا کو کوئی پڑھے اور اس سے فائدہ حاصل کرے یا آپ کی دعا پڑھنے والے کے حق میں بہتر قبول ہو جائے۔ دنیا کے ہر کاموں میں بے خبر رہنا اور دین میں معاملے میں باخبر رہنا عقل مندی ہے، اسی میں انسان کی بھلائی بھی ہے۔ موت اس وقت تک تمہارے دروازے پر دستک دیتی رہے گی جب تک تم میں سے کوئی ایک باقی ہے، تم سب سے فنا ہو جانا ہے۔ تمام احسانوں سے افضل وہ ہے جس کے پیچھے انسان کا اظہار نہ ہو اور نہ ہی اتنا نرم نہ بن کے نچوڑ لیا جائے۔ تو محترم ناظرین، زندگی ایک ایسی دیے کی مانند ہے جو ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اس کی گڑھتی ہوئی حرارت کو بحال کرتی رہتی ہے۔ تمام لوگوں میں بخشش کے زیادہ لائق وہ بندے ہیں جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو، اور بہترین بخشش وہ ہے جو سوال سے پہلے کی جائے۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ سچ کہیے تو یہ یاد رکھیے کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ محبت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایک حیوان صفت کو انسان بنا دیتی ہے اور ایک انسان کو حیوان کی صفت عطا کر دیتی ہے۔
اگر کوئی بری خواہش دل میں پیدا ہو تو اسے روکنے کی جدوجہد کرو۔ اگر ایک دفعہ فتح پا لی تو اس سے بڑی فتوحات کے لیے راستہ ہو جائے گا۔ جہاں نہایت پرجوش اور حقیقی محبت موجود ہے، وہاں اکثر زندگی میں جدا ہونے سے موت میں متفق رہنا بہتر ہے۔ ڈرنے والے لوگ وہ نہیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں، بلکہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کو بتانے سے ڈرتے ہیں۔ محبت، امید اور بلند نامی بادلوں کی طرح آتی ہے، چند غیر یقینی لمحات کے لیے ٹھہرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ دیوانہ وہ ہے جو بغیر منزل کے چلتا رہتا ہے، اور فرزانہ وہ ہے جس کا ہر قدم منزل کی طرف اٹھتا رہتا ہے۔ دولت بیوی میں ڈھکی ہے، بیوی کے دائیں کندھے کی مالش کرو، راتوں رات رئیس بن جاؤ گے۔ مہربانی عجیب تاثیر رکھتی ہے، یہ مصیبت زدہ کو سکون بہم پہنچاتی ہے۔ معنی غرور ہے، معنی خود غرضی ہے، معنی بد مزاجی ہے۔ مان دین چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔